بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون صدق اللہ العظیم۔ ایک مختصر سا وقت لے کر اس دنیا رنگ و بو میں اور اس کائنات فریب و غرور میں انسان بھیجا جاتا ہے، اور اس تھوڑے سے وقت میں ایک عظیم تر ذمہ داری دے کر بھیجا جاتا ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے، جہاں سے بھیجے گئے ہو، چونکہ جانا وہیں پر ہے، اس لیے وہاں کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اس مختصر ٹائم میں جد و جہد کر لو، کوشش کر لو۔ آخرت ابد الآباد ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں، ان لمٹ، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اس کا خوشگوار ہونا یا تکلیف دہ ہونا وہ ہمارے ہاتھ میں دے کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ آپ اس دنیا کی زندگی میں ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر اس کو خوشگوار بنا لو، یا ہماری مخالفت کر کے اس کو ناخوشگوار بنا لو۔ سب بندے کے ہاتھ میں دے کر اللہ نے یہاں پر بھیجا ہے۔ ہم اپنی آخرت کے بنانے کے خود ذمہ دار ہیں، اور اپنی آخرت کے بگڑنے کے خود ذمہ دار ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالی ہم کو ثواب دیتا ہے یا عذاب دیتا ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہو تو پھر بندے کو ثواب دینے کے کوئی معنی نہیں ہے، سزا دینے کے کوئی معنی نہیں۔ بندے ہی کا فعل ہے کہ اس نے اپنی آخرت خراب کی یا اس نے اپنی آخرت درست کی اور سنواری، یہ ہمارا فعل ہے، ہمارا فعل ہے، اس لیے ہم کو سزا بھی مل سکتی ہے اور ثواب بھی مل سکتا ہے۔ اس لیے ہر بندہ یہاں زندگی گزار رہا ہے، اپنی آخرت بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان صبح کرتا ہے، یا اپنے کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے یا اپنی نجات کا سامان کر رہا ہے۔ ہمارا ہر دن، ہمارا ہر فعل، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر قول، ہمارا ہر حرکت و سکون اور اشارہ یا آخرت کو بنا رہا ہے یا آخرت کو بگاڑ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی زندگی کو، ایک ایک لمحے کو اپنی آخرت کے بنانے میں استعمال کرو۔ دیکھتے رہو کہ اس سے آخرت بگڑ تو نہیں رہی، اس سے آخرت بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے۔ بولنے سے پہلے یہ سوچ کے بولو کہ اس سے میری آخرت بنے گی یا بگڑے گی۔ کرنے سے پہلے یہ سوچ کے کرو کہ اس سے میری آخرت بنے گی یا بگڑے گی۔ جو بندہ اس احساس کے ساتھ جی رہا ہے وہ بندہ اللہ کا پیارا بندہ ہے، کیونکہ بندہ اپنی آخرت صحیح کر رہا ہے اور درست کر رہا ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثریت وہ ہے جس نے اس حقیقت کو بھلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ جو اللہ کو بھلا دیے ہیں ان کی طرح مت ہو جاؤ، کیونکہ وہ خسارے میں ہیں۔ انساہم انفسہم، انہوں نے اپنے ہی کو بھلا دیا ہے، اللہ کو بھلا کر اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اپنے کامیابی کو بھلا دیا ہے، اپنے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ۔ وہ بظاہر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اللہ کو بھلائے ہوئے ہیں، دیکھنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کو بھلایا ہوا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم کو کون بھلائے گا، وہ اپنے آپ کو بھلایا ہوا ہے۔ انساہم انفسہم، اپنی ذات کو ہی بھلا دیا۔
یہی نہیں پتا چلا کہ وہ کس کو بھول رہا ہے۔ آج ہم لوگ اللہ کو بھلا کر اپنے آپ کو بھلائے ہوئے ہیں، اپنے مقصد کی کوئی فکر نہیں، کیوں پیدا ہوئے، کاہے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، کیا ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ یوں پیدا ہوتے ہیں، دیکھنے تک 60-70 برس کے ہوتے ہیں، وہ گزر جاتے ہیں، کچھ ٹائم ہی نہیں ہے اس دنیا کی زندگی کا، اور کچھ بھروسہ بھی نہیں ہے، کوئی مقرر وقت بھی نہیں ہے کہ صاحب لوگ دنیا میں آتے ہیں تو 100 برس رہتے ہیں اور 100 برس کے بعد مر جاتے ہیں۔ ایسا کوئی لیمیٹڈ سسٹم ہوتا تو بھی غفلت کرنا سمجھ میں آتا تھا کہ چلو بھئی آخری والے سال تک تو چلنے دو، نفس و شیطان کی بندگی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہو، اور ایک آخری والے سال میں صحیح ہو جائیں گے۔ اگر پتہ ہوتا تو چلو ٹھیک، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کوئی حد ہی مقرر نہیں کی، کسی کو اس کی موت کا وقت نہیں معلوم ہے، کہاں مرے گا یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ لا تعلم نفس بأي ارض تموت، کس جگہ مرے گا وہ بھی نہیں معلوم، کہاں مرے گا وہ بھی نہیں معلوم، کیسے مرے گا وہ بھی نہیں معلوم، کب مرے گا وہ بھی نہیں معلوم، لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ فرما رہے ہیں ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یقیناً کوئی شخص ہرگز نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ اپنی روزی پوری کر لے، اور اسے یہ کیا پتا ہے کہ اس کی روزی کب پوری ہونے جا رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جتنے بھی لوگ مرتے ہیں ان مرنے والوں کو اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت پر مرنا ہے۔ لکل اجل کتاب، ہر شخص کا آخری ٹائم لکھا ہوا ہے، اللہ کے پاس لکھا، اللہ کو معلوم، کسی کو نہیں پتا ہے، صرف اللہ کو پتا ہے۔ اللہ کے فرشتوں کو بھی جب اللہ تعالیٰ احکام جاری کرتے ہیں تو فلاں 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 کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ صاحب آج ان کا قصہ ختم کرنا ہے، تب ان کو پتہ ہوتا ہے، اس سے پہلے تو ان کو بھی نہیں کچھ پتہ ہوتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مر جائے مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے اس کے لکھے ہوئے وقت پر۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا چاہے گا اس کو کچھ دنیا مل جائے گی، جو آخرت چاہے گا اسے آخرت ملے گی۔ آپ کے چاہنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں، جو آپ چاہیں گے وہ اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہنا ہے، آخرت چاہنا ہے، آخرت کی ہمیں فکر کرنا ہے۔ ایک جگہ فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کی کھیتی خوب بڑھا دیتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور جو دنیا کی زندگی کھیتی چاہتا ہے ہم کچھ دے دیتے ہیں دنیا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جو آخرت چاہتا ہے اس کو دنیا تو بقدر مقدر مل ہی جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی، اور جو دنیا چاہتا ہے وہ تو اللہ نے طے کر رکھی ہے، وہ مل ہی جائے گی اس کو، پر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ آج ہر مسلمان کے چاہت کیا ہے کہ دنیا بن جائے، دنیا درست ہو جائے، دنیا اچھی ہو جائے، دنیا کا کھانا پینا اچھا ہو جائے، دنیا کا رہن سہن اچھا ہو جائے، دنیا میں خواہشات پوری ہو جائیں، سواری عمدہ ہو، کپڑے بڑھیا ہوں، دنیا دنیا دنیا۔ تو من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا کی کھیتی میں سے کچھ دے دیا جائے گا۔
اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا، جو کوئی اپنی محنتوں کا بدلہ دنیا ہی میں چاہتا ہے تو اسے دنیا ہی کے اندر دے دیا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو کوئی دنیا چاہتا ہے اس کو دنیا دی جاتی ہے، اور جو کوئی آخرت چاہتا ہے اور جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش کرتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جیسی کوشش کی ضرورت ہے آخرت بنانے کے لیے ویسی کوشش کرتا ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اس کی سعی مشکور ہے، ناکام نہیں ہوگا، نامراد نہیں ہوگا۔ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اللہ نے اپنی عطا کسی کے لیے ممنوع نہیں کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سب کے لیے، سارے بندوں کے لیے اللہ کی عطا ہے، مگر اللہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ کیا چاہ رہا ہے۔ بندہ بھی چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا ہے کہ اسے آخرت ملے، آخرت کی کامیابی ملے، جنت کی نعمتیں ملیں، اللہ کی رضا ملے، وہ بھی چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا ہے۔ اللہ کو یہ دیکھنا ہے، اور اللہ پاک اسی کی طرف نظر رکھا ہوا ہے کہ میرے بندے میں طلب کتنی ہے، طلب ہے تو صادق ہے کہ نہیں۔ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، پہلے اللہ دیکھے گا کہ کون مجاہدہ کرتا ہے اور کون ثابت قدم رہتا ہے۔ اگر آپ مجاہدہ کرنے اور ثابت قدمی کر کے دکھا دیں تو آگے سب اللہ کے قبضے میں ہیں، وہ اپنی قدرت کا اظہار کر کے بتا دے گا اللہ تعالیٰ۔ لیکن پہلے تو ہمیں کرنا ہے نا، جہاں ہمارے کرنے کی باری آتی ہے وہاں پر ہم باتیں بنا دیتے ہیں، اور جہاں اللہ رب العزت کی طرف سے بے اعتنائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ پر تہمت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شکایت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کی شکایت کا کیا ہے؟ کچھ ہماری ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری کیا ہم نے پوری کر لی؟ زندگی کا مقصد بندگی ہے، یہ مقصد کے بعد سب کچھ ہے۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ آپ بندگی کے فریضے کو ادا کرتے ہوئے پڑھو، لکھو، کماؤ، کھاؤ، عیش کرو، دنیا کی لذتوں کو حاصل کرو حلال طریقوں سے اور جائز راستوں سے، تو کوئی وبال نہیں ہے اور کوئی مواخذہ اور پکڑ نہیں ہے۔ لیکن زندگی کے مقصد کو سائیڈ میں رکھ کر کرو گے تو پھر اللہ کے غضب کا سبب ہوگا، اللہ کی ناراضگی کا اور اس کے خفا ہو جانے کا سبب ہوگا۔ آج ہم یہی کر رہے ہیں کہ اصل جو چیز ہمیں کرنے کی تھی اسی کوئی فکر نہیں، آخرت کی تیاری ہے، آخرت کی کھیتی کو سرسبز و شاداب کرنا، ہری بھری کرنا، اس کی کوئی فکر ہم کو نہیں۔ جس آدمی کو دیکھو اسی دنیا کی الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے، جس آدمی کو دیکھو اسی دنیا کی مصیبتوں میں لگا ہوا ہے۔ کبھی اس کو خدا بھی یاد آ گیا، 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی، ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہوئی، تو بھی دیکھو، غور کرو تو پتہ چلے گا وہ بھی اسی دنیا کے واسطے۔ اللہ کے واسطے اللہ سے کون تعلق رکھا ہوا ہے؟ یہ دنیا کی مشکلات مصیبت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس وجہ سے مومنین خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور بے ایمان اپنے اپنے خیالوں کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور مومنین اللہ کے سامنے اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، کر سکتا ہے۔ لیکن مانگ کیا رہے؟ تو جس کو دیکھو دنیا مانگ رہا اللہ سے، جس کو دیکھو دنیا مانگ رہے۔ اس لیے حضرت حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات
حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ نے اپنی مناجات میں اللہ سے اللہ کو مانگا ہے کہ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ چاہتا ہے. ہر ایک اپنی اپنی مانگ رہا ہے تجھ سے. کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ چاہتا ہے. الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، میری دعا تو تجھے پانے کے لیے ہے کہ تو میرا ہو جائے اور تو مجھے مل جائے. دنیا کیا مانگ رہی ہے؟ مانگ رہی ہوگی کوئی مکان مانگ رہا ہوگا، کوئی پلاٹ مانگ رہا ہوگا، کوئی جائیداد مانگ رہا ہوگا، کوئی زر اور زن مانگ رہا ہوگا، کوئی کچھ. ٹھیک ہے بھائی، اپنی اپنی پسند ہے، اپنی اپنی مانگ ہے. لیکن اس خدا کے بندے کو کیا چاہیے؟ الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، تجھ سے تجھ کو ہی مانگتا ہوں، تو ہی مجھے مل جائے. بس اللہ کو اگر ہم نہیں پا سکے تو کچھ بھی نہیں پا سکے. ہفت اقلیم کو پا لیا، جائیدادیں جاگیریں پا لیں، عہدے اور اقتدار پا لیے، سلطنت و حکومت پا لی، تخت و تاج کے مالک ہو گئے، زمین آسمان کے مالک ہو گئے، لیکن خدا کو نہیں پا سکے تو کچھ بھی نہیں پا سکے. اور اگر ایک بندے نے اللہ کو پا لیا ہے اور پھٹی کوڑی بھی اس کے پاس نہیں ہے، تن بدن کے چھپانے کا اتنا کپڑا بھی اس کے پاس نہیں ہے، رہنے کو کوئی جھوپڑا بھی نصیب نہیں ہے، زندگی زیر سما گزر رہی ہے، مگر اللہ کو پا لیا ہے تو اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں اور اس سے زیادہ دولت مند کوئی نہیں. یہی بات مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آئی تو ناکام ہو گئے، اور یہی بات سمجھ میں آئی تو کامیاب ہو گئے. صحابہ کی سمجھ میں آ گیا تھا. اللہ نے فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا. خوبصورت بنا دی گئی ہیں لوگوں کے واسطے شہوت کی محبت، عورتوں سے اولاد کی محبت، بیویوں کی محبت اور سونے چاندی کی محبت، دولت اور مال کی محبت، اور گھوڑوں کی یعنی سواریوں کی محبت. کسی زمانے میں سواریاں گھوڑے ہی تھے تو وہ خیل مسومہ، سدھائے ہوئے گھوڑے، تیار کیے ہوئے قیمتی گھوڑے. اور آج کے زمانے میں بڑی بڑی قیمتی کاریں، موٹریں، موٹر سائیکلیں اپنی اپنی خواہشوں کے مطابق. والخیل المسومہ والانعام والحرث، چوپائے اور کھیتیاں، ان سب کی محبت دل میں ڈال دی گئی. لیکن اللہ نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. یہ سب تو دنیا کی زندگی کے دھوکے کے سامان ہیں، فریب اور غرور کا سامان ہے. اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. اللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. وہاں کے لیے تیاری کرو، وہاں کی فکر کرو، وہاں کی کامیابی کے لیے سوچو. جتنی نافرمانیاں اس وقت ہو رہی، جتنا گناہوں کا بازار ہم نے گرم کر رکھا ہے اللہ کی سرزمین پر، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا مس یوز کر کے، ناجائز استعمال کر کے، جتنا زمین پر فساد مچا کے رکھا ہے، بغاوت کا بازار گرم کر رکھا ہے، یہ سب اس لیے ہے کہ دنیا کی محبت نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا. حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسومہ والانعام والحرث. یہی سب چیزیں تو ہیں آج دنیا جس کے پیچھے مر رہی ہے، کھپ رہی ہے.
نماز کی فرصت نہیں، اللہ کو یاد کرنے کا موقع نہیں، تلاوت کرنے کا موقع نہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچنے کی جرت نہیں اور ہمت نہیں، ہر گناہ میں مبتلا ہے۔ امت محمد یا علی صاحبہا افضل الصلوات و ازکی التحیات، کتنے بڑے بڑے گناہوں میں اس وقت امت مبتلا ہے۔ آپ کوئی برائی ایسی بتا سکو کہ جو ملت اسلامیہ میں نہیں ہے، ہر برائی مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے۔ وہ برائیاں جن پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض اور غضبناک ہوتا ہے، وہ تو شوق بن گئے ہیں مسلمانوں کے، شوق۔ دو گناہ اس وقت مسلمانوں کی سوسائٹی میں عام ہو چکے، ایک زنا اور ایک نشہ۔ نشہ عام ہو رہا ہے مسلمانوں میں اور زنا عام ہو رہا ہے۔ کون مبتلا ہے اس کے اندر؟ مسلمانوں کی بڑی تعداد، جو لوگ اللہ کی طرف سے مال اور نعمتوں کی انعامات دیے گئے ہیں، ان کے اندر تو کوئی احساس ہی باقی نہیں۔ سب کچھ ان کے ہاں درست ہے، حلال ہے، سب کچھ جائز ہے، جو چاہے کر سکتے۔ دن رات باپ کیسے کماؤں اور کیسے جمع کروں اور کیسا سب سے بڑا مالدار بن جاؤں اور کیسا جو ہے پوری شہر میں پورے اسٹیٹ میں ٹاپر بن جاؤں، بس اسی چکر میں ہے۔ اس مال سے اس کے بچے کیا کر رہے ہیں، اس مال سے اس کی بیوی کیا کر رہی ہے، اس مال سے اس کی جوان اور کنواری بیٹیاں کیا کر رہی ہیں، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، اسے مال کمانا ہے بس، اور کچھ نہیں ہے اس کے آگے۔ یوں زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، تباہ ہو رہی ہیں۔ مسلم معاشرہ انتہائی گندا معاشرہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ خاص طور سے یہ جو دو گناہ میں بتا رہا ہوں، یہ عام ہو گئے ہیں مسلمانوں کے سماج میں۔ خاص طور سے مالدار گھرانوں کی اولاد بنا کسی خوف و خطر کے زنا میں بھی مبتلا ہے، نشے میں بھی مبتلا ہے۔ اور ایک دو جو 5-7 گھروں کی بات نہیں ہے، گھر گھر یہ برائی عام ہو رہی ہے۔ ایک ایک نوجوان اس میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ جنہیں دین کا شعور ہو، تھوڑا بہت احساس ہو، اور اس احساس کی وجہ سے مسجدوں سے، دین سے، اعمال صالحہ سے، علماء سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے ہوں، تو یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کا کہنا چاہیے کہ سبھی لوگ اسی زمرے میں آتے ہیں کہ کچھ احساس تو رکھتے ہیں اپنے دین کا، اسی لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اس طبقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم لوگ تو خود اپنے گریبانوں میں جھانک کے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں۔ میں جس طبقے کی بات کر رہا ہوں وہ ان محفلوں میں نہیں ہوتا، وہ ایسی جگہوں پہ کبھی نظر نہیں آتا، ان کو کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، ان پہ کوئی ترس کھانے والا نہیں ہے، وہ کسی کے ہاتھ نہیں لگتے، سب سے آزاد ہیں، اور وہ یہ طے کیے ہوئے ہیں کہ کیا دین کیا ایمان، جیو اپنے نفس کے لیے اور زندگی گزارو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، مر جائیں گے تو پھر کہاں چانس ملے گا گناہ کرنے کا، گناہ کرنا ہے تو زندگی ہی میں کر لو، بس یہ ان کے مزاج بن گئے۔ وہ کبھی نہیں سمجھتے کہ ان کے محلے میں کوئی مسجد ہے، وہ کبھی نہیں سمجھتے کہ یہ اذان خدا کی پکار ہے، ان کو خیال بھی نہیں آتا اس کا۔ ان کو 5 اسٹار ہوٹل چاہیے،
ان کو کالج کے گندے ماحول چاہیے، انہیں اپنے ساتھ گھومنے والی کوئی گرل فرینڈ چاہیے، اور گھر کو بوائے فرینڈ چاہیے، اور گھومنا ہے، پھرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، ٹھٹے کرنا ہے، مذاق کرنا ہے، نشے لینا ہے، اور آگے جا کر بدکاری کے گڑھوں میں گرنا ہے۔ ان کی عزت نفس کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں، ان کی شرافت پہ کوئی داغ آنے والا نہیں۔ اس طبقے کو کون ہے جو یہ سوچ کر کے کہ یہ میرے نبی کی امت ہے اور اس کی اس حالت سے نبی کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، میں کوشش کروں کہ اس کو صحیح راستے پہ لاؤں۔ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے دل میں درد ہوگا تو آپ فکر کریں گے سماج کی، آپ کے دل میں درد نہیں ہوگا تو آپ سماج کی کیوں فکر کریں گے؟ سماج کی فکر وہی کرتا ہے جس کے دل میں احساس ہو اپنے نبی کے دکھ کا۔ نبی کا دکھ آپ کا دکھ ہے تو پھر آپ اپنے سماج کی فکر کریں، کوشش کریں۔ اچھے اچھے خاندان، پڑھے لکھے لوگ اور ان کے گھروں کے اندر تک یہ صورتحال اب عام ہوتی جا رہی ہے۔ کیسے ان کو بچایا جائے اور کیسے سیدھے راستے پر لایا جائے، اس کے لیے ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے۔ آپ لوگ یہاں آتے ہو، اپنی فکر لے کے آتے ہو، اور یہ بھی بہت بڑا کام ہے، بہت ضروری کام ہے، لیکن یہاں سے آپ امت کی فکر بھی لے کے جائیے، امت کے غم کو لے کے جائیے، احساس پیدا ہو جائے امت کی ذبح حالی کا۔ اتنی مصیبتیں جو آ رہی ہیں، ان مصیبتوں کے پیچھے کچھ تو ہے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اللہ فرما رہا ہے ایسے بھی نہیں پکڑتا ہوں کہ ادھر گناہ کیا ادھر پکڑ کر لی میں نے۔ کر تو ایسا بھی سکتے ہیں اللہ، لیکن فرما رہے ہیں وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، میں بہت عرصے تک معاف کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے چلو چھوڑو، بندے ہیں، لیکن جب حد سے گزر جاتے ہیں بندے تو پھر اللہ رب العزت ان کی رسی کھینچتے ہیں۔ ابھی اس وقت سوسائٹی کا، سماج کا حال بہت خراب ہے۔ لوگ شادیاں ہو جانے کے بعد بھی ناجائز تعلقات قائم رکھی ہوئی، عورتیں شادی ہو گئی، سب ہو گئی، پھر بھی کسی کے ساتھ تعلقات قائم کی، مرد بھی عورتیں بھی۔ تو کیسے ہماری زندگی میں دین آئے گا؟ کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ کیوں کر نصرت الہی ہمارے ساتھ ہوگی؟ اس کے لیے ہر عالم کو، امام کو، مؤذن کو اپنے محلے کے تحت، اپنی مسجد کے تحت رہنے والے مسلمانوں پر گہری نظر رکھنی چاہیے، اور ان میں جو سماجی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ فواحش میں مبتلا ہیں، ان کو اس میں سے نکال کے باہر لانے کی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر ہم وارث نبی ہیں تو نبی کا غم ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، اور جو تڑپ امت کی نجات کے لیے ان کے سینے میں تھی، اس کی کوئی جھلک ہمارے سینے میں ہونی چاہیے، اور جو ممکن ہو سکے کام کرنا چاہیے۔ فرد کے طور پر ہر فرد جو ہو سکے کرے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ یہ دور اجتماعی جد و جہد کا نہیں رہا، یہ دور متقاضی ہے کہ ہر فرد انفرادی کام شروع کرے، جو اس سے بن پڑے
جتنا اس سے ہو سکے کر کے رکھ دے گا انسان، جتنی کوشش کرنا ہے کرے، علماء حفاظ سے ہٹ کرے، جو لوگ صاحب سمجھ ہیں، جنہیں اپنے نبی کی محبت ہے، جن کو فکر اور احساس ہے، وہ لوگ بھی اپنا کام کریں۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی فلاح پانے والے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یہ امت کو درست کرنے کی کوشش یہ بڑے جگر والوں کا کام ہے، بڑے حوصلے کا کام ہے کہ اس امت کو تباہی سے بچانے کی کوشش و فکر کرنا، اس کی صلاح و فلاح کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے جد و جہد کرنا۔ مسلمانوں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ امر بالمعروف نظر آ جاتا ہے، لیکن نہی عن المنکر کو تو مسلمان ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف نمازی ہے اور دوسری طرف بدکار بھی۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں اور کیسے بتاؤں، جو واقعات حالات سامنے آتے ہیں پیپروں کے ذریعے سے نہیں، غیر معتبر لوگوں کے ذریعے سے نہیں، مبتلا بہم کے ذریعے سے، جو لوگ خود اپنی بھپتا سنا رہے ہیں، جو لوگ اپنے اوپر گزری ہوئی سنا رہے ہیں، اچھے متمول گھرانے اور صاف ستھرا کلیئر کلچر ہے، شریف خاندان ہیں، باپ داداؤں سے عزت مآب ہیں، لیکن اپنے گھر ہی میں بدکاریاں چل رہی ہیں، کچھ پتہ نہیں، گھر کے اندر بدکاریاں چل رہی ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ پھر دیکھو تو انہی لوگوں نے بتایا کہ جو ہے نماز بھی بہت پابندی سے پڑھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو معروفات کا عادی طبقہ ہے وہ بھی منکرات سے محفوظ نہیں۔ معروفات تو ہیں زندگی میں لیکن منکرات سے محفوظ نہیں۔ گھروں میں پردہ نہیں ہے، بے پردگی کی وجہ سے کیا کچھ ہو رہا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ پرانے لوگ تو کچھ غلط سوچتے بھی نہیں ہیں گھر بچوں کے بارے میں، کیونکہ ان کو زمانے حال کا تجربہ نہیں ہو رہا ہے، وہ تو اپنے پرانے خیالات ہی میں ہیں کہ ہم جیسے باغیرت ہیں سب ایسے ہی باغیرت ہوں گے، لیکن غیرت کا جنازہ اٹھ چکا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ اپنے ہی گھروں میں اپنے ہی بچے اپنی ہی بیٹیاں کیا کر رہی ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج کہتے ہیں کہ صاحب سولی پہ چڑھا دینا چاہیے، موت کی سزا دے دینا چاہیے، ان کو تو دینا چاہیے، اس بچی کے باپ کو کیا سزا دینی چاہیے؟ اس بچی کے باپ کو تو کسی بڑے میدان میں لا کے، پلے گراؤنڈ میں لا کے لاکھ انسانوں کے سامنے سر قلم کر دینا چاہیے۔ کیوں اتنا بے غیرت ہو گیا کہ اپنی بیٹی کو بیٹی بنا کے نہیں رکھ سکا؟ یہ انتہائی ننگے لباس کے اندر، فیشن کے نام پر برہنہ کپڑے پہن کر، نہایت چست جینس پہن کر، ٹاپ پہن کر جوان بیٹیاں باہر نکلتی ہیں، باپ بے حیا، ماں بے حیا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی ریپ کرتا ہے اور اس کے ساتھ اجتماعی بدکاری کی جاتی ہے، تو سزا کس کو ملنی چاہیے؟ اس کے گدھے باپ کو ملنا چاہیے یا کس کو سزا ملنی چاہیے؟ لیکن سماج کچھ بھی سوچنے کے لیے تیار ہے، کچھ بھی غور کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیسے اجازت دے دی اولاد کو، کیسے ان کو برہنہ کیا، کیسے ان کو بے حجاب و بے پردہ کیا،
آپ کی غیرت کہاں گئی؟ ایمان کہاں گیا تھا؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ کیا اللہ رب العزت کے دیکھنے پر ایمان نہیں ہے؟ اور خدا کی آنکھوں کے سامنے خدا کی دی ہوئی نعمت کو بدکاری کا اڈا بنانا، فحاشی کا اڈا بنانا اپنی بیٹیوں کو، ایسے باپ کو سزا سب سے زیادہ ملنی چاہیے کہ ان کو ملنی چاہیے جو ان برائیوں کے اندر مبتلا ہے۔ کچھ پرواہ نہیں، کما رہے ہیں کس کے لیے؟ بچوں کے لیے، بچے خوشحال رہیں، بچے اچھا کھائیں، بچے خواہشات پوری کریں، لیکن بچے انسان بھی باقی رہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، بچوں کا ایمان باقی رہے اس کی کوئی فکر نہیں، ہر دھاندلی میں، ہر برائی میں مبتلا ہے۔ کہاں کہاں کس کس طریقے سے نشے عام کیے جا رہے ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا تھا، ایک کشمیری مسلمان نے، کہ گزشتہ برس سے باقاعدہ طور پر کشمیر کے لڑکوں اور کشمیر کے جوان لڑکوں کو پیسے دے دے کر، ذرائع فراہم کر کے، فری میں نشے فراہم کر کے ان لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر کے جانور بنا کے چھوڑ دیا۔ اور اس کے اوپر اب جب وہ نشوں کے عادی ہوتے ہیں کوئی بھی، تو ان کو نشہ چاہیے، ان کو کسی اور حق کی کوئی ضرورت نہیں باقی، ان کو نشہ چاہیے۔ اب وہ نشے کی آرزو میں، نشے کی تمنا میں مخبر بنے ہوئے ہیں، نشے کی تمنا میں فسادی بنے ہوئے ہیں، نشے کی تمنا میں بدکار بنے ہوئے ہیں، نشے کی تمنا میں ہر فرمائش پوری کرتے ہیں ظالم کی، وہ جو چاہتا ہے وہ کر کے دینے کو تیار ہیں، بس ایک گھوٹ نشہ مل جائے گا، اس کے لیے سب کچھ کریں۔ اپنی ہی ماؤں کو رسوا کرنے والے، اپنی ہی بہنوں کو بے آبرو کرنے والے اور اپنے ہی خاندان کو مروانے والے، قتل کرانے والے اپنے ہی گھر کے لوگ ہیں، اس واسطے کہ یہ نشے کے عادی، نشے کے بعد ان سے سب کچھ کرایا جا رہا ہے، نشے کے بعد ان سے ہر چیز بآسانی پوری ہو رہی ہے۔ نشے کا عادی بنایا ہے دشمنوں نے اس امت کے نوجوانوں کو، اور وہاں شاید بڑی کامیابی مل جانے کے بعد ہر ریاست میں، ہر اسٹیٹ میں مسلم نوجوانوں میں اس تیزی سے کیسے آ رہا ہے، یہ منکر کیسے عام ہو رہا ہے مسلمانوں میں، لگتا ایسا ہے کہ پیچھے کوئی باقاعدہ سازش ہے، وہ امت محمدیہ کے نوجوانوں کو بیکار کر دینا چاہتے ہیں اور ان کو نکما بنا کے رکھ دینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے یہ سب تدبیریں ہو رہی ہیں، نہ پڑھنے کے، نہ لکھنے کے، نہ قابل بننے کے۔ میں نے ایک جگہ بتایا کہ 2 بچے کسی امتحان میں کامیاب ہوئے، 2 سال پہلے کی بات ہے، کسی امتحان میں کسی کالج سے 2 بچے، مسلم بچے کامیاب ہوئے، اچھا رینک لے کر کے آئے۔ تو پورے تلنگانہ میں، پورے کرناٹک میں، مہاراشٹر میں، ہر طرف جدھر دیکھو سڑکوں پر یہی 2 بچوں کی فوٹو لگی، جہاں دیکھو یہی 2 بچوں کی فوٹو لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ دیکھنے والے بھی سوچتے ہوں گے 30 کروڑ میں 2 کی عزت ہے، بس 2 عزت کے قابل بنے 30 کروڑ کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر ایگزام میں، ہر امتحان میں اور ہر بڑے سے بڑی ٹریننگ میں مسلمانوں کی بڑی تعداد سب سے آگے ہوتی ہے۔ کیا نہیں ہے آپ کے پاس؟ سمجھ ہے، سوجھ ہے، عقل ہے، ذہانت ہے، حافظہ ہے، صحت ہے، کیا نہیں دیا اللہ پاک نے؟ کیوں نہیں سب سے زیادہ تعداد میں مسلمان آگے آ سکتے؟ اس کا کوئی شوق نہیں مسلمانوں کو، 10ویں جماعت ہی میں پر تولے رکھتے ہیں اور وہیں سے دل میں خیالات، امنگیں، بڑے بڑے خواب سبز دیکھتے رہتے ہیں کہ صاحب اب یہ امتحان دے دیں گے اور یہ 10ویں کا امتحان ہو جائے گا، اس کے بعد
ہم کالج میں جانے والے ہیں. اب ابا کی چلے گی نہ اماں کی چلے گی نہ کسی کی چلے گی، جو ہم چاہیں گے وہ. ایک کلچرلی یہ کانسیپٹ بنا کے رکھ دیا ہے. سماج میں یہ تصور بیٹھا ہوا ہے مسلم بچوں کے. 10ویں پاس ہو گئے، اب اس کے بعد کسی کا زور نہیں چلے گا، ہم آزاد. 10ویں پاس کرنا آزادی کی علامت ہے. ہر گناہ کے لیے آزاد ہے. پیسہ مانگو تو دینا پڑے گا اماں کو، موٹر سائیکل دلانی پڑے گی، جو ہم مانگ کریں گے وہ پوری کرنی پڑے گی. اور ان سب کے بعد ہم جو گندگیاں کریں ان کو بھگتنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا. کون ہے جو ہم کو روک سکے؟ ایک عام تصور ہو گیا ہے مسلم سماج میں. کالج میں گئے تو کوئی ہمارا بڑا نہیں ہے. ہم کالج میں چلے گئے ہیں، کوئی ہمارا بڑا نہیں. اس تصور نے بچیوں کو برباد کیا اور اسی تصور نے بچوں کو برباد کر دیا. کالج والے بھی صرف پیسہ کمانے کے لیے کالج کھول کے رکھے. مسلم امہ کے جوانوں کی تربیت، ان کے ذہن بنانا، ان کے اندر خوف خدا پیدا کرنا، یہ ٹوٹل مسلم مینجمنٹ میں کسی کے خواب و خیال میں نہیں ہے کہ صاحب اتنے بچے مسلمانوں کے ہمارے پاس ہے، یہ وقت ہے ان کے بگڑنے کا، ہم کوئی ایسا انتظام کرے کہ یہ بگڑے نہیں بلکہ یہ ایک کامیاب ترین انسان بن جائے. ہاں، ان کو فیس چاہیے، ان کو اس سے کیا مطلب کہ بگڑتا ہے کہ بنتا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں. یہ ہماری بد نصیبی ہے، یہ اس امت کی بد نصیبی ہے. کوئی ہمدرد نہیں ہے، کوئی خیر خواہ نہیں ہے ان کا. سب کو پتا ہے کہ یہ بچے کیا کر رہے ہیں. سب کالج والے جانتے ہیں کہ ان بچیوں کی حالت کیا ہے، روزے روشن کی طرح جانتے ہیں. لیکن کوئی ہمدردی مسلمان سے نہیں ہے. ہمدردی صرف اپنے پیٹ پالنے سے ہے اور پیسہ وصول کرنے سے، اور کوئی ہمدردی نہیں. کیا نہیں کوئی ایسے پروگرام بنا سکتے؟ کیا نہیں یہ لوگ کوئی ایسی ترتیب کر سکتے ہیں؟ کسی مولوی کو مت بلاؤ، کسی عالم سے بیان مت کراؤ. آپ ان کے باپ کا خون چوس کر کروڑوں کما رہے ہو، ان کو بٹھا کے کم سے کم اپنی زبان سے اتنا تو بولو، بیٹا تم اللہ کے بندے ہو، تم نبی کی امت ہو، ان کی عزت کو داغدار مت کرو، اچھے کام کرو، اچھی زندگی گزارو. یہ بولنا نہیں آتا ایجوکیٹڈ بڑے بڑے کالجوں کے مالکوں کو؟ اپنی قوم کو سمجھانا نہیں آتا؟ کوئی ہمدردی نہیں. غیر مسلم کالجز چلانے والے اپنی قوم کو پڑھنا سکھا رہے ہیں، یکسوئی سے محنت کرنا سکھا رہے ہیں. ان کے بچوں اور بچیوں میں اختلاط کا انتظام کر دیے ہیں کہ زیادہ اختلاط نہ ہونے پائے. سب اپنی قوم کے لیے وہ کر رہے ہیں. ہماری قوم کے لوگ اپنے قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے نوجوانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا خوش ہے کہ امت محمدیہ برباد ہو رہی ہے. دنیا خوش ہے کہ امت تباہ ہو رہی ہے، گندگیوں کے دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہے. ہر چیز کو برداشت کیا جا رہا ہے. اب ماں باپ گوارا اس لیے کر رہے ہیں، خاندان میں بے عزتی ہو جائے گی اس لیے برداشت کر لو، گوارا کر لو، گوارا کر لو. بلی گو چھپاتی ہے ایسے اپنے گھر کے تمام گندگیوں کو چھپا رہے ہیں. بچہ بدکار بن رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں. کیا کہتے گورنمنٹ کہہ رہی صاحب 6 آدمیوں کو پکڑا گیا تو 5 اس میں سے نابالغ ہیں. نابالغ کیسے ہو سکتے؟ نابالغ یہ حرکت ہی کیسے کر سکتا ہے؟ قانونی اعتبار سے 18 سال کے نہیں ہیں، بس یہ نابالغ ہونے کا مطلب. شرعی طور سے تو بالغ ہیں. اب بالغ ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کون سے کالج میں پڑھتے ہیں؟ کیا ڈگری نکالی ہے انہوں نے؟ کیا تعلیم حاصل کی ہے؟ کچھ نہیں. پیسے کا غرور ہے، نہ پڑھنا نہ لکھنا. آوارہ گردی مسلم بچوں کا، بچیوں کا شوق بن گیا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے.
بہت بڑی فکر کی بات ہے۔ سماج کو ان برائیوں سے بچانا ہر مومن کی ذمہ داری، ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ کم سے کم اپنے گھرانے کو تو درست کر لو، اپنی بیٹیوں کی تو اچھی تربیت کر لو، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں بیٹھاؤ، آخرت کا عقیدہ بناؤ۔ جس کا آخرت کا عقیدہ درست ہوگا اس کی زندگی بہت سیدھے راستے پر چلے گی۔ علماء فرماتے ہیں عقیدہ آخرت میں طاقت ہے بندے کو گناہوں سے بچانے کی۔ لیکن کیا ہے ہمارے ذہن میں عقیدہ آخرت؟ عقیدہ آخرت کچھ بھی نہیں، دین کا علم کچھ بھی نہیں۔ ایک نوجوان کہنے لگے کہ وہ ادھر بیوی کو سمجھاتے رہتے ہیں تھوڑا جس کو آج کل کہتے ہیں ایجوکیٹڈ ماحول، جو بھی ہو بھائی، ہم تو ایجوکیشن کی بدنامی سمجھتے ہیں اگر اس کو ایجوکیٹڈ ماحول کہا جائے، لیکن بہرحال وہ کہہ رہے کہ ذرا پڑھی لکھی بیوی ہے، اس کو سمجھا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، دین پسند آدمی ہے، اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہے، آہستہ آہستہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، تربیت ہو جائے۔ کامیابی بھی کچھ مل رہی ہے، کچھ نہیں بھی مل رہی ہے، لیکن میں صرف اس طبقے کے ایسے مالدار گھرانوں کے بچوں اور بچیوں کے جو معلومات ہیں وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ بیوی سے میں نے ایک دفعہ کہا کہ بھائی آپ پکنک وکنک کے لیے جانا چاہتے ہیں تو جن لوگوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ نامحرم ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی، آپ کے پھوپھی زاد بھائی، ان لوگ سب مل کے جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے لیے تو نامحرم ہے، پردہ کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، دوسری کسی صورت سے کرو جائز طریقے سے، مگر یہ ناجائز طریقے سے مناسب نہیں۔ حکمت سے، صبر سے سمجھاتا ہے شوہر، تو بیوی کہتی ہے کہ میں اس پہ کوئی جو ہے یقین نہیں رکھتی کہ یہ محرم کیا ہوتا ہے، نامحرم کیا ہوتا ہے، سب بیکار باتیں سمجھتی ہوں میں، اس کا کوئی اثر نہیں۔ تو اب وہ بیچارہ خیر کوشش کر رہا ہے، ہم نے امید بھی دلائی کہ انشاءاللہ کوشش جاری رکھو، اللہ تعالیٰ کبھی توفیق دیں گے۔ یہ تو کیا کریں، ماں باپ نے بتایا ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، اب کیا کرے وہ بیچاری، اس کا بھی کیا قصور ہے کہ اسے شروع ہی سے دین بتایا جاتا تو جانتی ہوتی، بتایا ہی نہیں گیا تو کیا جانتی۔ یہاں تک مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ صاحب شادی ہو گئی اور شادیاں بھی 26، 27، 28 برس میں اب ہوتی ہے، آدھی عمر گزر گئی، نہیں پتا چلا کہ محرم و نامحرم کیا چیز ہوتی ہے، بلکہ میں تو اس کو مانتی ہی نہیں کہ کیا چیز ہے، یہ بیکار باتیں ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا، کچھ بھی میرے دماغ میں ہی نہیں اترتا، یہ کیا ہے، وہ بھی ایک آدمی ہے، وہ بھی ایک آدمی ہے، وہ بھی مخلص بھائی ہے، یہ بھی مخلص بھائی ہے ہمارا، اس میں سگے میں اور یہ جو ہے چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد میں کیا فرق ہے، وہ بھی ایک بھائی ہے، یہ بھی ایک بھائی۔ میں نہیں سمجھ سکتی، میں نہیں مان سکتی، یہ ایک لڑکی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک عورت کا مسئلہ نہیں ہے، اس امت کی ہزاروں لاکھوں پڑھی لکھی لڑکیوں کا یہی حال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب بیکار کی پابندیاں ہیں، یہ کائے کے واسطے ہے، اس کو وہ لوگ تشدد سمجھتے ہیں، اس کو وہ لوگ مذہب کی زیادتی اور ظلم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اسلام کی رحمت ہے، سراسر رحمت ہے۔ جب تک اس رحمت کو لوگوں نے رحمت سمجھا تھا اس وقت تک ان کے سماج پاکیزہ تھے، اور جب سے اس کو زحمت سمجھائے تب سے سماج کی پاکیزگی ختم ہو۔ وقت ایسا آیا ہے کہ ماؤں کا تقدس ختم ہو گیا، اتنا برا وقت آیا ہوا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ جو اسلام سکھاتا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے ہمارے لیے، اسلام تکلیف دہ ہے، اسلامی تعلیمات بہت تکلیف دہ ہے ہمارے لیے۔ تو اب سوچیں کہ ہمارے میں اور یہ ہندوتو کے غنڈوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام ظلم ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام ظلم ہے، ہم دونوں میں کیا فرق ہے؟
جو نہیں مانتا اس دین کو وہ بھی اس کو برا سمجھ رہا ہے، جو اس دین کو مانتا ہے وہ بھی اس کو ظلم و زیادتی سمجھ رہا ہے۔ تو بڑی ذمہ داری ہے بھائی، اپنی اصلاح کی فکر تو کرو، جتنی بھی کریں کم ہے، لیکن اسی میں مت الجھے ہوئے رہو کہ میری کب ہوگی اصلاح۔ کرتے رہو، قدم بڑھاتے رہو، امت کی بھی کرو، امت کی بھی فکر کرو۔ امت کی فکر نہیں کریں گے تو کیسے کام چلے؟ خاص طور سے اپنے خاندان، اپنے ہم عمروں میں ان کو بتاؤ کہ کبیرہ گناہ کیا ہے اور اس پر اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے، اور اس کے دنیاوی نقصانات بھی ہیں، اخروی نقصانات۔ جزاء الاعمال میں حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے نیک زندگی گزارنے کے دنیاوی فوائد اور اخروی فوائد دونوں جمع کر دیے، اور گناہوں کے دنیاوی نقصانات بھی لکھ دیے، اخروی نقصانات بھی لکھ دیے۔ دنیا میں یہ گناہوں کے نقصانات ہیں، اس دنیا میں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب آخرت ہی کا مسئلہ ہے۔ اگر صرف آخرت کا ہوتا تب بھی چونکہ ہم کو رہنا آخرت میں ہے، اس وجہ سے زیادہ فکر ہونی چاہیے تھی، لیکن دنیا کا بھی نقصان ہے گناہوں سے۔ دنیا میں بھی ذلت ہے، رسوائی ہے، دلوں کا اندھیرا ہو جانا ہے، طبیعتوں کا بجھ جانا ہے، احساس کا ختم ہو جانا ہے، موت کا ڈر نکل جانا ہے، اور آخرت کا عقیدہ ختم ہو جانا، یہ سب دنیا ہے۔ اب جو لوگ عادی ہو گئے ہیں برائیوں کی، وہ کہتے ہیں یار چھوڑو یار، سب چلتا دنیا میں، یہ سب لے کے بیٹھو تو نہ کما سکتے، نہ کھا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسا بن گیا نا، ایسا مومن کا ذہن نہیں ہوتا، ایسا مومن کی زبان سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ لیکن آج مومن بول رہا ہے، دھڑلے سے بول رہا ہے، اسے پرواہ بھی نہیں ہے کہ آسمان کی بجلی گرے گی اور خدا کا غضب ٹوٹے گا، اسے کوئی پرواہ بھی نہیں، آرام سے بول رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا دین پھیلایا نہیں جا رہا ہے۔ اللہ کا دین صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو، داڑھی رکھو، اللہ کا دین صرف یہی نہیں ہے۔ اللہ کا دین تو ایک ایک گناہ سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے، تعلیم کر رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایک معنی میں اگر آپ میں نیکی کی کمی ہو تو کوئی بات نہیں، اس کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن آپ میں گناہ ہیں تو اس کی کوئی تلافی نہیں۔ گناہوں کو نکالو، یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ نیکیوں کو بڑھاؤ۔ گناہوں کو گھٹاؤ، یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، حدیث ہے، فضائل تبلیغ میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمائی۔ صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور علیہ السلام گھر میں تھے، پھر ایک دم سے متفکر و بے چین ہوئے اور اٹھ کے کھڑے ہوئے اور مسجد کی طرف گئے، تو میں سمجھ گئی کہ کوئی اہم ترین بات کہنا چاہ رہے ہیں حضور علیہ السلام، شاید کوئی وحی آئی ہے، کوئی خبر دینے گئے ہیں۔ تو میں بھی جا کے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئی پردے کے پیچھے کہ جب آپ مسجد میں بولیں گے تو میں بھی سن لوں کہ آج کیا وحی آئی ہے، کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ مسجد میں گئے، لوگوں کو جمع کیا، ممبر پہ چڑھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں اللہ کے بندوں کو نیک کاموں کے حکم دیتے رہو اور ان کو برے کاموں سے روکتے رہو، منکرات سے بچاتے رہو، منع کرتے رہو۔ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ، یا پھر اس کے لیے تیار ہو جاؤ کہ اللہ عن قریب تم پر اپنے پاس سے ایک خاص قسم کا عذاب تمہارے اوپر ہوتا ہے۔ ثُمَّ لَتُدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، پھر تم مجھ سے دعائیں مانگو اور وہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہ دے، اور دعا قبول نہ کرے۔ جب منکرات عام ہو جائیں گے اللہ دعائیں بھی قبول نہیں فرمائے گے۔
یہ منکرات سماج میں عام ہے. حرام خوری چل رہی ہے، بدکاری چل رہی ہے، شراب نوشی چل رہی ہے، اور بے حجابی و بے پردگی کے نتیجے میں ہونے والی بے حیائیاں چل رہی ہیں. سب کچھ چل رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کھانا وقت پہ مل جائے، اس سے زیادہ ہماری کوئی ضرورت نہیں، اس سے زیادہ ہمارا کوئی غم نہیں ہے. اچھا کما لے، اچھا کھا لے، ایک ہی غم ہے. اور یہ سماج کو گھن لگ رہا ہے، اور یہ مصیبت پر مصیبت آ رہی ہے، آفتوں پر آفتیں آ رہی ہیں. تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں؟ ہم مریں گے تو اللہ نہیں پوچھے گا، اور اللہ کا نبی اپنے امتی سے نہیں سوال کرے گا کہ میرے لیے تمہارے پاس کوئی وقت نہیں تھا، میرے لیے تمہارے پاس کوئی غم نہیں تھا، میری تکلیف کا تمہیں کوئی احساس نہیں تھا. تو ہم کیسے کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم گناہ گار ہیں، شفاعت کر دیجئے؟ نبی سے شفاعت مانگنے کو بھی ہمارے پاس منہ نہیں ہوگا، ہم کیسے نبی کے سامنے کھڑے؟ ہر آدمی کم سے کم اپنے گھر پر تو محنت کر سکتا ہے. حکمت سے کرو، طریقے سے کرو، صبر کے ساتھ کرو، برداشت کے ساتھ کرو، مگر کرو. ایک دن آئے گا کہ سب گھر کے لڑکے لڑکیاں دین پسند ہو جائیں گے، اللہ سے محبت کرنے والی بن جائیں گی. سب کو اللہ نے ولی بننے کے قابل بنایا ہے. لیکن اگر ہم خود ہی بگڑے ہوئے ہوں اور ہم خود ہی خرافات میں مبتلا ہوں تو ہم کیا دوسروں کی فکر کریں گے؟ ہم دوسروں کی کیا فکر کریں گے؟ ایک بندہ ہے کسی کی بہن کے ساتھ تعلقات قائم کر رہا ہے، کوئی اور اس کی بہن کے ساتھ کر رہا ہے، تو وہ کس منہ سے روکے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم بھی وہی کام کر رہے، تم بھی وہی کام کر رہے، چل لیں. یوں سماج میں برائیاں پھیلتی جاتی ہیں، پھیلتی چلی جاتی، بڑھتی چلی جاتی. اگر مجھے غیرت اور شرم ہے دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں، تو پھر ہماری بیٹیاں بھی محفوظ رہیں. بزرگان دین نے واقعات کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک نیک جوڑا تھا، میاں بیوی دونوں متقی پرہیزگار تھے. ایک دن گھر میں شوہر آئے تو بیوی رونے لگی. انہوں نے رونے کی وجہ پوچھی. اس نے بتایا کہ ایسا ہوا کہ ہمارے گھر کا جو نوکر ہے ہمارے والدین کے زمانے سے ہمارے گھر میں کام کرتا، نہایت دیانت دار، امانت دار نوکر ہے، لیکن آج اس نے کچھ سامان سودا لا کر کے دیا، اسی کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے چھو لیا. اتنی بڑی خیانت کرتی اس نے. تو شوہر رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کی غلطی، آپ کی غلطی نہیں ہے، ایسی غلطی مجھ سے ہو چکی ہے، اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ دے. جب کوئی دوسرے کی بہو بیٹی کی آبرو محفوظ نہیں رکھ سکتا تو اس کی بہو بیٹی کی آبرو بھی محفوظ نہیں رہ سکتی. ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کیا ہوگا، ہم دوسرے کا ہی سوچ رہے تھے. بہت بری بات ہے. پاک باز سماج حضور علیہ السلام نے چھوڑا تھا. ایسے پاکیزہ لوگ
جن کو دن کا اجالا اور رات کا اندھیرا اللہ سے ڈرنے کے لیے برابر تھا، وہ دن میں بھی ایسے ہی ڈرتے جیسے رات میں ڈرتے ویسے دن میں بھی ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں اپنے ہونے کا یقین، اپنے دیکھنے کا یقین، اپنی پکڑ کا یقین ایسا عطا فرما دیا تھا، قلوب کو ڈرتے تھے۔ جب کہا گیا حضرت عمر کی گشت میں ملا کہ کیا ہو رہا ہے، کہا گیا کہ بیٹی اٹھو، دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو، ابھی اندھیرا ہے، دنیا سو رہی ہے، ملا دو دودھ میں تھوڑا پانی۔ بیٹی کہتی ہے کہ اماں ایسا نہیں کر سکتے، امیر المومنین نے اسے قابل سزا جرم قرار دیا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو کہنے لگی کہ یہاں امیر المومنین کہاں سے دیکھنے کے لیے آ گئے، تو اپنا کام کر۔ اس بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو اندھیرے اجالے کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ این اللہ، اللہ نہیں ہے، اللہ کہاں ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے اماں، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہوں گے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو امیر المومنین نے یہ سب چلتے چلتے گھر میں سے گفتگو سن لی تھی ماں بیٹی کی۔ امیر المومنین نے اس گھر پہ نشان لگا دیا، آزو بازو دیکھ لیا کہ کون سا مکان ہے، کیا ہے، کس کا ہے، تحقیق کرائی، اور پھر اس کے بعد امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا، جو رات کے اندھیرے میں کہتی تھی کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ امیر المومنین نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ بھیجا اور اس لڑکی سے ان کا نکاح ہوا، اور انہی کی اولاد میں امیر المومنین سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ پیدا، ایسا متقی پرہیزگار کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد ایسی خلافت راشدہ صرف اور صرف عمر ابن عبدالعزیز نے قائم فرمائی۔ اولاد نیک بنے، کیسے بنتی ہے بھائی؟ کچھ سوچو، ہر ماں جا رہی ہے گھر گھر بھکارن کی طرح، سو گھروں میں جا کے بیٹیوں کو دیکھ کے آتے ہیں، کیا دیکھ کے آ رہے ہیں؟ اس کے بال کیسے ہیں، اس کی ناک کیسی ہے، اس کے دانت کیسی ہے، یہ ہستی کیسا ہے، یہ روتی کیسا ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس کا رہنا کیسا ہے، بس یہی سب دیکھ کے آ رہے ہیں۔ ارے بھائی، میں اپنے بیٹے کے لیے اس کا جوڑا تلاش کر رہی ہوں، اس کا جوڑا نہیں، اس کے بچوں کے گود تلاش کر رہی ہوں۔ اس کے بچوں کی گود کیسی ہونی چاہیے؟ ایمان والی ہونی چاہیے، خوف خدا والی ہونی چاہیے، اللہ سے ڈرنے والی ہونی چاہیے، قرآن پڑھنے والی گود، تاکہ میرے بچے کے بچے جب اس گود میں پلیں گے اور اس سائے میں پڑیں گے تو اللہ والے بنیں گے، اللہ کی محبت، نبی کی عظمت ان کے قلوب کے اندر۔ یہ گانے والے اور برہنہ لباس میں رہنے والے، نت نئے فیشن کر کے اپنے جسم کی نمائش کرنے والے، یہ ماں ہماری اولاد کو کیا بنائے گی؟ بدکار بنائے گی، شراب نوش بنائے گی، آوارہ گرد بنائے گی، اور کیا بنائے گی؟ حالت یہ ہے کہ بچے 13, 14, 15 برس کے ہونے کو آ رہے ہیں اور ماں جو ہے کسی سے معاشقہ کر رہی ہے۔ یہ سماج کے اندر حالات پیش آ رہے ہیں۔ اکا دکا کوئی حادثہ ہوتا تو ہم نہ اس کا مذاکرہ کرتے آپ کے سامنے۔ آج کی مجلس میں 1-2 واقعات کی وجہ سے نہیں، 1-2 واقعات ہر کسی سماج میں ہو سکتے ہیں۔ یہ قصے عام ہو کے گھر گھر پہ دستک دے رہے ہیں۔
جو بچے ہوئے ہیں وہ کتنے دن بچے رہیں گے اپنی خیر منا سکتے؟ جب تک ہم محنت نہیں کریں گے سماج پر ہمارا گھر محفوظ نہیں رہے گا. دوسرے کے گھر میں آگ لگ رہی ہے، مجھے کیا کرنا ہے، تو وہ آگ آگے بڑھ کے آپ کے گھر کو بھی جلائے گی. اس لیے سماج کے ان واقعات کو، حادثات کو، اپنی بستیوں میں، اپنے محلوں میں ہونے والے قصوں کو دیکھ کر اپنے گھر کی معصوم بیٹیوں کی آبرو ہمیں تڑپا دے، ہمیں سونے نہ دے. کیا ہوگا کل سوچ کے رہ جائے. لیکن ہمیں کچھ فکر ہی نہیں ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کے وقت رو رہی ہیں. رونے کی وجہ خادمہ پوچھ رہی ہے، کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہے کیا، بہت زیادہ تکلیف؟ کہا نہیں الحمدللہ کوئی تکلیف تو نہیں، مگر ایک فکر رلا رہی، فکر مند بنا رہی ہے مجھے. کیا فکر ہے؟ فکر یہ ہے کہ میں اپنی زندگی تک، جب تک میرے اوپر اختیار تھا، اپنے وجود کو ہر نامحرم کی نظر سے بچا کے رکھی، اور انتقال ہو جائے گا تو جنازہ باہر لے جانا پڑے گا، مرد ہی اٹھا کے لے جائیں گے قبرستان میں، اور مردوں میں سے ہی میرا جنازہ جائے گا. اور وہاں عربوں میں ایسے محفوظ ڈولے نہیں ہوتے، چارپائی ہوتی سیدھی سیدھی پلنگ، اس کے اوپر لٹا کے لے کے چلے جاتے. اور اس زمانے میں تو اور بھی سادگی تھی. مجھے یہ بات ستاتی ہے، رلاتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس مجبوری کی وجہ سے کہ جنازہ لے جا کے دفن کرنا ہی پڑے گا، کہیں نامحرموں کی نظر میرے وجود پر نہ پڑ جائے. ہوتی تو کفن میں ڈھکی چھپی ہوتی، ہر مومن کو ڈھکا چھپا کر ہی لے جایا جاتا ہے، ان کو بھی لے جایا جاتا ہے، لیکن ڈر رہی ہے کہ لوگوں کی نظر پڑ جائے کہ دبلی تھی رسول اللہ کی بیٹی یا موٹی تھی. اتنا تو سمجھ میں آئے گا، نظر پڑے گی تو. اس سے بھی خوف کھا رہی ہیں. فطری غیرت جس کو نبی کے گھرانے کی برکت نے، نبی کی تربیت اور ان کی صحبت کی برکت نے فطری غیرت کو 100% اسی طرح باقی رکھا، کوئی تبدیلی نہیں آئی. اب ڈر رہی ہے کہ کہیں لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اہلیہ سے کہا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ سب سے بہترین عورت کون سی؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا جس کو کسی نامحرم نے نہ دیکھا ہو اور جس نے کسی نامحرم کو نہ دیکھا ہو. بڑی باریک بات کہہ دی. حضرت علی فرماتے میں نے فوراً کہہ دیا کہ وہ رسول اللہ کی بیٹی ہو سکتی ہے. جس کو کسی نامحرم نے نہیں دیکھا اور جس نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. اللہ اکبر. کس طرح عمر گزار لی حضرت فاطمہ نے. بال بچوں والی تھی، شوہر والی تھی، گھر گرستی کرنے والی تھی، خاندان تھا، رشتہ دار تھے، لیکن حضرت فاطمہ کا یہ حجاب کا معاملہ ہے. پھر اس باندی نے کہا ہمارے عجم کے علاقوں میں جب جنازہ لے کے جاتے ہیں تو درخت کی ٹہنیاں اوپر سے لگاتے ہیں، اس سے جنازہ اس میں چھپا ہوا رہتا ہے. تو ایک دم مسکرانے لگی اور خوشی کے مارے کہا جاؤ جا کے صدیق اکبر کو، امیر المومنین کو یہ بات بتا دو، میری وصیت سنا دو کہ میرے جنازے پر ٹہنیاں لگا کر کے چھپا دیا جائے لاشے کو، اس کے اندر وہ ظاہر نہ ہو. اور بہت خوشی خوشی دنیا سے رخصت ہو گئی. ایک پاک باز عورت کی خوشی کس چیز میں ہے؟ آج ہماری بیٹیوں کی خوشی نمائش میں ہے، دکھاوے میں ہے. اپنے لباس کا دکھاوا سے آگے بڑھ کر اپنے جسم کے مخفی حصوں کے دکھاوے کے شوق ہو گئے ہیں. یہ خوشیاں ہیں آج ہماری. اب وہ خوشی تھی حضرت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی خوشی. شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں. باپ بوڑھے ہیں اس لیے اپنی بکریاں خود ہی چرانے لے گئی، اس واسطے کہ بھائیاں نہیں تھے، باپ بوڑھے تھے، خود ہی چرا کے بکریاں لے کے آئی حجاب کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ. ایک جگہ کھڑی دور انتظار کر رہی کہ مردانہ ہٹ جائے تو بچا کچا پانی اپنے جانوروں کو پلا لیں. موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر کے ایک مخلص آدمی کے اطلاع دینے پر، ایک رجل مومن کے اطلاع دینے پر وہاں سے نکل کے چلے گئے تھے. اتفاق سے یہاں پہنچے مدین یا مدائن. تھکا کے کنواں تھا، سایہ تھا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت نے جا کر بچیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں نہیں پہلے پانی پلا لیتی ہو بھائی؟ نبی میں انسانیت ہوتی ہے، نبی میں ترحم ہوتا ہے، نبی میں اعلیٰ درجے کی شفقت ہوتی ہے، اعلیٰ درجے کی شفقت. نبی نے، ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہماری مجبوری ہے، ہمارے والد بزرگ ہیں، وہ تو نہیں کر سکتے یہ کام، اور کوئی مرد آدمی نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ لے کر کے آئے ہیں. مردانہ ہے، مرد چرواہے اپنا پانی پلا کے چلے جائیں گے تو ہم اس کے بعد جائیں گے اپنے بکریوں کو پانی پلا لیں. لیکن حضرت موسیٰ کو یہ ظلم زیادتی محسوس ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فسقا لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آگے بڑھ کر پانی نکالا اور گھاٹ میں ڈالا اور ان سے کہا پہلے تم لوگ پلاؤ اور سر شام چلے جاؤ گھر کو، زیادہ دیر تک باہر نہیں رہنا چاہیے. ان لوگوں نے جلدی جلدی پانی پلایا، ان کا کام بن گیا، وہ چلے گئے جلدی سے. حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ آج سویرے آ گئے. اتنی جلدی نہیں آتی تھی بچیاں، ذرا اندھیرا ہونے کے بعد جانور لے کے آتی تھی. آج جلدی ہی پہنچ گئی بچی. وجہ دریافت کی، ان لوگوں نے بتا دیا کہ بھائی کوئی اللہ کا بندہ، کوئی فرشتہ ہوگا، کوئی ہوگا، اس نے ہم لوگوں سے کہا کہ یہ تو صحیح بات نہیں ہے کہ لڑکیاں ٹھہری رہیں اور مرد اپنا کام کر لیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اس لیے انہوں نے پانی دے دیا، ہم پانی پلا کے آ گئے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہم انبیاء کا معاشر ہیں، ہم نبیوں کا خاندان ہیں، ہم کسی احسان کرنے والے کا احسان باقی نہیں رکھتے. ان کو بلا کے لاؤ، ان کے احسان کا بدلہ دیں گے، کچھ مہربانی کر دیں گے، کچھ خیر خواہی کر دیں گے. کوئی بھی آدمی ہوگا بلا کے لاؤ. تو جاءت احداہما تمشی علی استحیاء. یہ قرآن کا انداز دیکھو کیسے بیان کر. جاءت احداہما، ان میں سے ایک آئیں، دو بہنیں تھی، ایک بہن آئی، ابا نے کہا بلا کے لاؤ. کیسے آئی؟ تمشی علی استحیاء، نہایت شرمساری کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. یہ حیا فطرت میں ہے، اللہ نے رکھی. نبیوں کے گھر کی بچیاں ہیں، ہمارے لیے اسوہ نبی ہیں یا یورپ کے جنگلی؟ کون ہمارے لیے اسوہ ہے؟ آج مسلمان کس کو اپنا اسوہ بنائے؟ کون ماڈل گرل ہے؟ کس کو لے کے دیکھ کے اپنی بچیاں سنواری جا رہی ہیں، اپنے بچیوں کے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، اپنی بچیوں کو پڑھایا لکھایا جا رہا ہے؟ کس کو ماڈل بنا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو یا سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو؟ کس کو بنا رہے ہیں؟
جاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا۔ آپ نے جو ہمارے چوپایوں کو پانی پلا دیا ہے، ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کا عوض دے، اس کا بدلہ دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو آنے کا جو انداز بیان کیا ہے، کیوں قرآن میں اللہ تعالیٰ اتنا فرما سکتے تھے کہ گئی وہ بچی اور بلا کے لائی، یہ کہہ سکتے تھے نا، اتنا کافی تھا۔ قصے میں تو اتنی ضرورت تھی کہ باپ نے بھیجا تو وہ بچی گئی اور جا کے ان کو بلا کے لائی، ختم۔ لیکن یہ بات کیوں کوٹ کی گئی قرآن میں خاص طور سے؟ تمشی علی استحیاء، نہایت شرافت اور حیا کے ساتھ آئی، چل رہی تھی، شرافت و حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ یہ کیوں دکھایا گیا؟ کیونکہ قرآن کا ایک ایک حرف اس امت کے لیے ہدایت ہے۔ اس امت کی بیٹیوں کو متوجہ کیا گیا، جیسے حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں، اس امت کی بیٹیوں کو بھی اپنے لیے ایسا ہی مزاج بنانا چاہیے اور ایسا ہی انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اور اب تفسیری روایات کے اندر ہے، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، اللہ سے دعا بھی مانگی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کوئی رستہ اللہ آپ جو بنا دے میرے حساب سے، جو مناسب ہے میرا راستہ نکالیے، جو آپ میرے لیے راستہ بنائیں گے، جو میرے لیے آپ اپنے پاس سے نعمت اتاریں گے، میں محتاج ہوں اس کا اس وقت میں۔ تو سوچا کہ دعا مقبول ہو گئی۔ کوئی شریف آدمی، کوئی خیر خواہ آدمی ٹھکانہ دینے بلا تو رہا ہے، اس کے سامنے اپنے احوال رکھ سکتے ہیں، مسافر ہوں، بے گھر ہوں، جو بھی حالات ہیں مشورہ کر سکتے ہیں۔ گئے، فوراً تیار ہو گئے جانے کے واسطے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی سے یہ کہا کہ اچھا چلو چلتے ہیں، تمہارا گھر جدھر کس طرف ہے، ادھر راستہ ہم چلتے ہیں، تم میرے پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں، تم آگے آگے مت چلو۔ رہنما تو آگے ہوتا ہے، راستہ بتانے والے کو تو آگے آگے ہونا چاہیے۔ ان کو تو کچھ بھی نہیں معلوم، مسافر ہیں، نئے آدمی ہیں بستی میں، لیکن فرمایا پیچھے، جہاں مڑنا ہو اپنی کھڑاؤں سے، اپنے چپل سے آواز کر دو، میں مڑ جاؤں گا۔ بولنے کی بھی ضرورت نہیں، دکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آگے آگے موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں، اب پیچھے پیچھے یہ ان کی بیٹی چل رہی ہے، پیغمبر کی بیٹی پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ نہیں، آپ ہمارے پیچھے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوا چلے اور چادر پنڈلیوں پر سے ہٹ جائے اور میری نظر پڑ جائے، اس لیے تم پیچھے پیچھے چلو، میں آگے آگے چلتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چلتے رہے، اور وہ بیچاری پیچھے پیچھے آتی رہی۔ جہاں رکنا تھا اس نے اشارہ دیا اپنے چپلوں کی چاپ سے، تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کے رک گئے۔ جب وہ گھر میں داخل ہو گئی، پھر آپ دروازے پر تشریف لائے۔ معاشرت میں مشکل تو کچھ بھی نہیں ہے، بیٹی بلانے کے لیے بھیجی جا سکتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر اس اجنبی لڑکی کے ساتھ آ سکتے تھے گھر تک، اور شعیب علیہ السلام جیسے پیغمبر اپنی بیٹی کو بھیج سکتے تھے کسی کو بلانے۔ معاشرت میں خلل کہاں پڑ رہا ہے پردے کی وجہ سے؟ معاشرت میں کون سا کام رک رہا ہے پردے کی وجہ سے؟ پردہ تو دل کے تقوی کا نام ہے، آنکھوں کی حفاظت کا نام ہے، غض بصر کا نام ہے، اور اپنے آپ سے خیر خواہی کرنے کا نام ہے۔ کر رہے ہیں سب، دیکھو کام بھی ہو رہے ہیں سب، کوئی بیٹا نہیں ہے گھر میں،
بیٹیاں ہی ہیں، تب کام بھی چل رہا ہے، حجاب بھی اپنی جگہ پر ہے۔ حجاب کہاں رکاوٹ بنا؟ حجاب نہ تعلیم میں رکاوٹ ہے، حجاب نہ کمانے میں رکاوٹ ہے، حجاب نہ زندگی گزارنے میں رکاوٹ ہے، حجاب نہ ترقی میں رکاوٹ ہے۔ ایسی چیز جو اللہ نے بندوں کے لیے لازم کی ہے وہ بندوں کے لیے نقصان دہ کیسے ہو سکتی؟ اللہ تو بندوں کا خیر خواہ ہے، لیکن جب ہماری بیٹی جانتی ہی نہیں کہ اللہ ہمارا خیر خواہ ہے تو وہ کیوں خیر خواہ مانے گی؟ وہ اس کو ظلم کہہ رہی ہے، وہ اس کو زیادتی کہہ رہی ہے، وہ اس کو سماج کے تقاضوں کے خلاف کہہ رہی ہے، وہ اس کو جدید زمانے کے مطالبوں کے خلاف کہہ رہی، کیا کیا کہہ رہی ہے؟ صرف اس لیے کہہ رہی ہے کہ اپنے اللہ کے رحمان اور مہربان ہونے کو جانتی ہی نہیں، یہی نہیں جانتی کہ کس نے پیدا کیا، یہی نہیں جانتی کہ کس کے لمحہ لمحہ احسانات کرنے سے اتنی بڑی ہوئی ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ کیسے پتہ ہوتا جبکہ ماں باپ خود نہیں جانتے اور ماں باپ نے خود نہیں سکھایا؟ اللہ نے قرآن میں واقعات نقل کر کے نازل کر کے ہم لوگوں کو سبق دیا ہے، سماج کی بیٹیوں کو سبق دیا ہے، سماج کی عورتوں کی آنکھیں کھولی اور انہیں سمجھایا ہے کہ دیکھو سب کام کرو زندگی کے، لیکن یہ مت سمجھو کہ وہ بغیر حجاب ہی کے ہو سکتے ہیں، حجاب کے ساتھ بھی سب ہو سکتا ہے۔ کیا نہیں ہو سکتا ہے حجاب کے ساتھ؟ اور حجاب فطرت ہے، اس فطرت کو مسخ مت کرو۔ عورت عورت کی طرح رہے گی، مرد مرد کی طرح رہے گا تو یہ سماج باعزت رہے گا، اور اگر مرد زنانہ طریقہ اختیار کر لے اور عورتیں مردانہ طریقہ اختیار کر لے تو پھر یہ سماج باعزت کبھی نہیں رہ سکتا، یہ بے عزت سماج ہو جائے گا، یہ تھوکنے کے قابل سماج ہو جائے گا، اس کی کوئی عزت آسمان والوں کی نظر میں نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ ایسا کر دے گا۔ اس لیے اللہ کے حکموں میں کامیابی ہے، اللہ کے دین میں عزت ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں میں ہر طرح کا خیر ہے، فلاح ہے، بھلائی ہے، کامیابی ہے۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی موقع پر ایک سفر کے دوران میں ایک آزمائش کی شکار ہو گئی۔ وہ ضرورت سے اندھیرے میں تیاری کرنے کے لیے کہیں گئی، جب ضرورت سے فارغ ہو کے واپس آئیں اپنے پڑاؤ کی جگہ میں، خیمے میں، تب ان کو یاد آیا کہ میرے گلے میں ہار نہیں۔ اپنی بہن حضرت اسماء کا ہار پہن کے گئی تھی سفر میں، میرے گلے میں ہار نہیں ہے۔ تو خیال یہی ہوا کہ جہاں پیشاب کے لیے گئی تھی ضرورت کے لیے وہیں کہیں گر گیا ہوگا اندھیرے میں اور نظر نہیں آیا ہوگا۔ بہت بھولی بھالی تھی وہ، رات ہی میں اونٹ بٹھاتے وقت ہی گر گیا تھا وہ، لیکن انہوں نے پتہ نہیں تھا، تب سے اب تک ذہن نہیں گیا۔ اب جب ذہن گیا تو خیال یہی ہوا کہ وہاں کہیں گر گیا ہوگا۔ وہاں جا کے ڈھونڈنے میں لگی، ڈھونڈنے میں تو وہاں تو ملا نہیں ان کو، لیکن جب وہ ڈھونڈ کے ذرا تاخیر سے یہاں پہنچی تو قافلہ جا چکا تھا۔ قافلہ کیسے چلے گیا؟ ام المومنین کو چھوڑ کر، حضرت عائشہ کو چھوڑ کے کیسے چلا گیا؟ تو وہ خود فرماتی ہیں کہ میں کم سن بھی تھی اور کم وزن بھی تھی، ہلکی بھلکی تھی بالکل، اور ہودج جو ہوتا ہے عورت باپردہ عورتوں کے بیٹھنے کے لیے لکڑی کا ایک پردہ بنا ہوا ہوتا ہے، ایک اس کا چوکھٹا ہوتا ہے، اس پر پردہ ہوتا ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے، اسے اٹھا کے عورت کے ساتھ اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیتے ہیں اس کو۔ اب ہودج اٹھانے والے آئے، انہوں نے ہودج اٹھایا اور اونٹ پہ رکھ دیا، یہی سمجھا کہ ام المومنین اس کے اندر ہیں، اور قافلہ نکل گیا، وہ خالی ہودج ہی جاتا رہا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ادھر آئیں تو دیکھا قافلہ جا چکا ہے اور ہار وہیں پڑا ہوا ہے،
کیونکہ وہ رات ہی میں گر گیا تھا، اترتے وقت میں وہ اونٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا، تو اونٹ اٹھایا گیا، لے جایا گیا، کسی کی نظر بھی نہیں پڑی، ہار وہیں مل گیا، ان کو ہار مل گیا مگر قافلہ چلا گیا۔ تو بہت سمجھدار تھی، سوچنے لگی کہ اگر میں بھی نکل جاؤں تو ہو سکتا کہیں بھٹک جاؤں، رستے معلوم نہیں، کچھ نہیں، اور ہو سکتا ہے اگلی منزل پر حضور علیہ السلام جب مجھے نہ پائیں تو مجھے ڈھونڈنے والوں کو یہیں پر بھیجیں گے، پہلی والی منزل پر۔ وہ لوگ یہاں آئیں گے تو میں یہاں بھی نہیں ملوں گی، کہیں بھی نہیں ملوں گی، اور بہت مشکل ہو جائے گی۔ سمجھداری یہ ہے کہ یہیں بیٹھے رہو تاکہ اگلے منزل سے حضور علیہ السلام واپس کسی کو بھیجے تو میں یہیں مل جاؤں۔ تو وہیں پر بیٹھی رہی، تھک گئی تھی تو وہیں پر لیٹ گئی، وہیں پر ان کو آگ لگ گئی، نیند لگ گئی۔ تو حضور علیہ السلام ایک آدمی کو ہمیشہ پیچھے رکھتے تھے، ایک منزل پیچھے۔ جب آپ اس منزل پہ پہنچیں گے تو وہ اس منزل سے نکلے گا، ایک منزل پیچھے رکھتے تھے، اس مصلحت سے کہ اگر قافلے والوں کی کوئی چیز راستے میں گر جائے تو یہ پیچھے سے آنے والا وہ سب کلیکٹ کر کے ساتھ میں لے کے جائے۔ اتفاق سے سفروں میں اس زمانے کے ایسا ہو سکتا تھا کہ اونٹ پہ بیٹھ کے چلے جا رہے ہیں باتیں کرتے ہوئے، کسی کی کوئی چیز گر گئی، کسی کی لگام گر گئی راستے میں، کسی کا کوئی برتن گر گیا، کوئی ایسا ہو سکتا تھا۔ تو آپ کا یہ حسن انتظام تھا کہ ایک پیچھے چلنے والا ہوتا تھا، وہ پیچھے چلنے والا اگر ایسی کوئی چیز مل گئی راستے میں وہ اٹھا کے اپنے ساتھ لے لیتا تھا تاکہ نقصان نہ ہو ساتھیوں کا۔ تو اس سفر میں صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیچھے والے ذمہ داری پر تھے۔ اب یہاں سے یہ منزل سے آگے بڑھ گیا قافلہ، اگلی منزل پہنچنے تک یہ اس منزل پہ آئے۔ جب یہ اس منزل پہ آئے تو انہوں نے احکام حجاب سے پہلے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا تھا۔ دیکھا کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے، تو کون آدمی ہے بھائی؟ تو حضرت صفوان بن معطل نے سلام کیا، یا انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ اسی آواز کو سن کر حضرت عائشہ ایک دم نیند میں سے بیدار ہو گئی، اور پھر انہوں نے اپنے وہ سمیٹا، وہ چادر اپنی صحیح کی۔ اس کے بعد حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹ کو وہاں بٹھا دیا اور خود دور چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس اونٹ پہ سوار ہو گئے تو آ کر اونٹ کو کھڑا کیا اور اس کی لگام لے کر پیچھے پیچھے آگے آگے چلتے رہے، اور حضرت عائشہ اس کے پیچھے بیٹھے، وہ لگام پکڑ کے آگے آگے چلتے رہے، اس منزل سے لے کے اس منزل تک پہنچے جہاں آگے حضور نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور جہاں اطلاع مل گئی تھی کہ حضرت عائشہ نہیں ہے ہودج کے اندر۔ تو حضور علیہ السلام کے یہ صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خود بیان ہے کہ وہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تھا انہوں نے، اس آواز کے علاوہ پھر کوئی آواز میں نے پورے راستے میں ان کی نہیں سنی۔ پورے راستے میں کوئی بات تو بات، آواز بھی نہیں سنی میں نے۔ اس طرح مجھے آگے آگے رہ کر لا کر اس منزل پہ پہنچا دیا۔ یہ تو مسلمانوں کی حیا ہے جو نبی کی صحبت اور دین اسلام کی برکت سے مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ نہ حضرت عائشہ نے ان سے کوئی بات کی، نہ انہوں نے حضرت عائشہ سے کوئی بات کی۔ اتنا لمبا سفر طے کیا اور خاموش طریقے پر سفر طے کیا، کوئی بات نہیں۔ کیسے بات کریں؟ یہ رسول اللہ کی امانت ہے، کیسے بات کریں؟ حضرت عائشہ نے سوچا کہ میں کسی نامحرم سے کیسے بات کروں، میں اپنے شوہر کی امانت ہوں۔ وہ کہاں گئی؟ غیرتیں سب ختم ہو گئی۔
کچھ بھی باقی نہیں رہا مسلمانوں میں اسلامی سماج کا، اور اس کی حیا اور اس کی شرم سب غارت ہو۔ لوگ آج کہتے ہیں اگر کوئی آدمی ذرا تھوڑی بھی، کوئی عورت کوئی لڑکی حجاب کرے، حیا کرے، تو ارے اتنے شرمیلے نہیں رہنا، اتنا بھی حیا نہیں رہنا، اس زمانے میں نہیں چلتا، بولتی یہ بولتی۔ اور اگر 100% بے حیا بن کر کے بدکاری تک کر لے تو کوئی نہیں بولتا کہ اتنا برا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ تو بہت بری بات ہے، اس پہ کوئی غم کھانے والا نہیں۔ کوئی اچھا کرے تو سب اس پہ رحم کھانے والے ہیں۔ ارے جینا مشکل ہے زمانے میں، ایسا رہو گے تو کون کر لے کے لے جائیں گا، ایسا کیسا، ایسی۔ اچھا ذرا بھی کرو، 1% بھی دین پر چلو تو رحم کھانے والے مل جائیں گے، اور 99% دین چھوڑ دو تو کوئی رحم کھانے والا نہیں ملے گا، کوئی ترس کھانے والا نہیں رہے گا۔ ایسا زمانہ آیا ہے اور اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں۔ لیکن بھائی دیکھو، ابھی یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس زمانے میں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم کہا گیا ہے۔ ابھی یہ زمانہ نہیں ہے علماء کے نزد، یعنی اے ایمان والو صرف اپنی فکر کر لو، یہ زمانہ ابھی نہیں آیا ہے، وہ اور بہت گمبھیر خطرناک زمانہ ہوگا، اللہ بچائے اس سے۔ یہ زمانہ ابھی اپنی بھی فکر کرنے کا اور دوسروں کی بھی فکر کرنے کا زمانہ ہے۔ امت سے صلاح و فلاح کی امید ختم نہیں ہو گئی ہے۔ ایسے ایسے پاک باز لڑکے ہیں اور ایسی ایسی پاکیزہ لڑکیاں ہیں کہ انہیں صرف دین معلوم نہیں ہے، جیسے معلوم ہو جائے اور صحیح طریقے سے معلوم ہو جائے کہ ان کے سمجھ کے مطابق اللہ کا دین پہنچ جائے تو وہ وقت کی رابعہ بن سکتی ہے، وقت کی فاطمہ بن سکتی ہے، اخلاق میں، حمیت میں۔ ایسی ایسی آج بھی موجود ہیں، انہی لوگوں میں جن کی برائی کر رہے ہیں، انہی لوگوں میں، اسی سماج میں جس سماج کی حالت اب دیکھنے کے قابل نہیں رہی، اسی میں ایمان والی بیٹیاں ہیں، ایمان والے بچے ہیں۔ ذرا سے ان کے ایمان کو چنگاری دکھانے کی ضرورت ہے، پھر یہ شعلہ بنیں گے اور ایسے نیک بنیں گے کہ دنیا حیران رہ جائے۔ مگر کاش کہ کسی کو ان پر رحم آتا، کاش کہ کوئی ان کو اپنی ملت کا فرد سمجھتا اور اپنے نبی کی امت سمجھتا اور ان کے لیے کچھ کر کے بتاتا، لیکن نہیں۔ یہ ہمارے اتنے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، اور یہ اپنی فکروں کے ساتھ آئے ہیں دین کی، دور دور سے آئے ہیں، کرناٹک سے آئے ہیں، مہاراشٹر سے آئے ہیں، آندھرا سے آئے ہیں، تلنگانہ سے آئے، کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں۔ صبح مجلس میں سب کو دیکھتا رہا۔ میرے پیارے بچوں، آپ کو اپنے ہم عمروں پر محنت کرنے کا ارادہ کر لینا چاہیے، اپنے دوستوں پر، اپنے ساتھ پڑھنے والوں پر، اپنے ساتھ کام کرنے والوں پر، اپنے ہی رشتے کے بھائیوں پر اور اپنی بہنوں پر محنت کرنے کا ارادہ کر لینا چاہیے۔ یہاں جو بہنیں ہماری بچیاں آئی ہوئی ہیں، ان سب کو یہ طے کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے خاندان کی دوسری بہنوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، ان لوگوں کو سیدھا رستہ دکھانا ہے، ان پر محنت کرنا ہے، ان کو اللہ رسول سے مانوس و قریب کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعائیں مانگنا ہے، ملاقاتیں کرنا ہے، حکمت کے ساتھ کچھ مذاکرہ کرنا ہے، ان کی کیا مشکل ہے اس کو سمجھا سکتے ہو تو سمجھانا ہے، اور نہیں سمجھا سکتے اپنے علماء سے سمجھ کر ان کو بتلانا ہے۔ یہی ہے کہ ان کو لے جا کر وہاں تک پہنچانا ہے کہ بھئی یہاں سمجھ لو، میں نہیں سمجھا سکتا مگر یہاں چل کے سمجھ لو، وہاں تک پہنچانا ہے، ان کے ڈاؤٹ کلیئر کرنے ہیں، ان کے دلوں میں جو خدشات ہیں اسے ختم کرنا ہے، اور انہیں اللہ کے ہونے کا یقین دلانا ہے، انہیں آخرت کا مسئلہ بتانا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا، مانو نہ مانو،
آنا تو ہے خدا کے سامنے اور حساب دینا ہے. ایمان لاؤ گے تب بھی، نہیں لاؤ گے تب بھی، سب ہی کو خدا کے سامنے جانا ہے. یہ وہ حتمی قطعی یقینی بات ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. شک کرنے والے میں ایمان باقی نہیں. تو ذرا حکمت سے سمجھانا، مانوس کرنا، قریب کرنا. ایسا نہیں ہے کہ سب بگڑے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دیکھنے میں بگڑ گئے ہیں لیکن اندر سے وہ بہت سلجھے ہوئے ہیں، اور انہیں بھی معلوم ہے کہ میرا کوئی خدا ہے. بس اس خدا سے قریب کرنا ہے، اس کے قریب لانا ہے. یہ ایک لمبا کام ہے اور طویل جد و جہد ہے، سب کو کرنی ہوگی. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بہنوں، بچیوں، بیانوں سے کام نہیں چلے گا. بیان تو صرف اس طبقے کے دل گرمانے کے واسطے ہے. کام تو کام کرنے سے ہوگا. کام میدان میں ہوگا، فیلڈ میں ہوگا، کام خاندانوں میں ہوگا، کام محلوں میں ہوگا، کام دوستوں میں ہوگا، کام فرم میں ہوگا، فیکٹری میں ہوگا، کام اپنے دکان میں کام کرنے والوں پر ہوگا. کام کرنے کی جگہ باہر ہے، کام کرنے کی جگہ جلسہ نہیں ہے، بیان نہیں. یہ بیان صرف آپ کو گرمانے کے واسطے. کیوں؟ اس واسطے کہ ہم لوگ ہر سماج کے طبقوں پر پہنچ نہیں سکتے، محنت نہیں کر سکتے. آپ لوگ سماج کے ہر طبقے سے آئے ہو. اس میں کوئی تاجروں میں سے آیا ہے، اس میں کوئی اسٹوڈنٹس میں سے آیا ہے، اس میں کوئی لیکچررز میں سے آیا ہے، اس میں کوئی مزدوری کرنے والوں میں سے آیا ہے، اس میں کوئی آٹو چلانے والے، ٹیکسی چلانے والوں میں سے آیا ہے، اس کے اندر کوئی ٹیچروں میں سے آیا ہے، اس کے اندر آنے والی ہماری بہنیں مختلف سماج کے خاندانوں اور طبقوں میں سے آئی ہیں. آپ 10 جگہوں سے آئے ہیں، میں 10 جگہوں پہ نہیں جا سکتا. آپ کے اوپر، آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے اس ذمہ داری کا احساس دلا کر اور اسے یاد دلا کر ہم اس قابل بن جانا چاہتے ہیں کہ پاک پروردگار سے کہیں، اللہ پاک ہر سماج سے لوگ آئے تھے، میں نہیں جا سکتا تھا پر ان کو بھیجنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے معاف کر دیں. تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عذر پیش کر سکتا ہوں، پر آپ اللہ کے سامنے کیا عذر پیش کر سکتے؟ آپ سوچ لیں، آپ غور کر لیں. کوئی ہم کو اپنی فکر نہیں، اپنے خاندان کی فکر نہیں، اپنے سماج کی فکر نہیں، اپنے نوجوانوں کی کوئی فکر نہیں، تو کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ آپ سوچ لیجیے. ہم تو بھائی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، عمر گزر گئی جو ہے وہ بھی گزر جائے گی، لیکن آپ لوگوں کو یہ ہم امانت، اللہ کی امانت سمجھ کر، نبی کی امانت سمجھ کر دے رہے ہیں. جس طبقے سے آپ یہاں پر آئے ہو، اپنے طبقے کو ٹارگٹ کر کے اللہ کی دین پہنچانے اور یہ فکریں ان کے اندر منتقل کرنے کی ذمہ داری کو قبول کرو، ورنہ اللہ کے سامنے ہمارے پاس کوئی عذر نہیں رہے. اس لیے اس ذمہ داری کو قبول کیجیے. خود دین لیتے رہیے، یہاں آ کر سیکھتے رہیے، گرمی عمل پیدا کیجیے، جوش فکر پیدا کیجیے، اپنے دین، اپنی آخرت کے واسطے، اپنے حبیب کی محبت میں مر مٹنے کے واسطے، اپنے اللہ کے غضب سے بچنے کے واسطے، اپنے قرآن کی ہدایت پر چلنے کے واسطے اپنے اندر فکریں پیدا کرو. لیکن یہ فکریں اپنی ذات تک محدود مت رکھو. ایک سور پھونکنا ہے سماج میں، ایک آگ لگانا ہے حب الہی کی اور عشق مصطفیٰ کی، تب جا کر یہ سماج پاک باز ہو جائے گا. نیکی آئے گی، ضرور آئے گی. مسلمان ہیں، ان سے کوئی مایوسی نہیں، لیکن حکمت چاہیے، دعوت چاہیے، حکیمانہ دعوت مسلسل ہو، مسلسل فکر کرو. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ پاک سب کو توفیق نصیب فرمائے. ہر ایک اس وقت میں اپنے فرض دعوت کو ادا کرے. کس طرح لوگوں کو گناہوں سے بچائے. ہر گناہ
کی مذمت بتاؤ، ہر گناہ کا نقصان لوگوں کو بتاؤ، یہ گناہوں سے بچاؤ، یہ گناہوں سے بچاؤ، اور لوگوں کو بتاؤ کہ دیکھو پیارو، گناہوں کے ہوتے ہوئے نیکیوں کا نفع بھی جیسا ہونا چاہیے نہیں ہوگا، اس لیے گناہ کو ہٹانا ہے تاکہ نیکی اپنا اثر دکھائے، تاکہ نیکی اپنا نور، اپنی روشنی دکھائے سماج کے اندر۔ گناہ کو ہٹانا ہے یہاں سے، یہ جب تک گناہ رہیں گے کام بننے والا نہیں ہے۔ اس لیے بڑے بڑے گناہوں سے کام شروع کرنا، اس کی مذمت لوگوں کے سامنے رکھنا، اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کرنا، مایوس ہو جائیں ایسی بات نہیں کرنا، بلکہ ان کی ہمتیں بڑھ جائیں ایسی بات کرنا، اور اس طریقے سے ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا۔ یہ وقت کا بہت بڑا فریضہ ہے، بڑی ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری سے ہم سبکدوش نہیں ہو سکے تو ہم کل قیامت میں اپنے نبی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس لیے کرو بھائی، کام کرو، اللہ کے واسطے کرو، اپنی اپنی جگہ کرو، ہر فرد کرو، جس سے جتنا بن پڑے وہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے معذرت کرتے رہو کہ اللہ پاک میں اس سے زیادہ نہیں کر پایا۔ باقی تو توفیق دینے کے لیے تھوڑی سی حرکت کو بھی بہانہ ڈھونڈنے والا ہے، تو اپنے کرم سے ہماری اس ناقص محنت پر کامل رزلٹ لائے، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ ما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، سب کو، اور بھائیوں کو، بہنوں کو، بچیوں کو، سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ وہ ایک فکر مند امتی کی حیثیت سے اس دنیا میں زندگی گزارے، اور خاص طور سے مائیں اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے سلسلے میں ہر ممکن کوشش کریں کہ اللہ نے جو اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے یہ باحیا اولاد بنے، دیندار اولاد بنے، خوف خدا رکھنے والی اولاد بنے، اللہ سے ڈرنے والی اولاد بنے، حجاب کرنے والی اولاد بنے، اللہ کے نام میں لذت محسوس کرنے والی اولاد بنے۔ ایسی اولاد بنانے کی کوشش کرو۔ اگر کرو گے تو دنیا آخرت میں سرخرو ہو جاؤ گے، اور اگر نہیں کرو گے تو دنیا آخرت میں پچھتانا پڑے گا، اور اس پچھتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد خلقك وزدنا عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى عليه وبعدد من لم يصل عليه۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك وعبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك یا ذا الجلال والإکرام یا ارحم الراحمین یا اکرم المکرمین۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، غفلتوں کو معاف فرما، بے حسی و بے شعوری کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنے آپ اپنی ذات سے اور اپنے دین سے اور اپنے حبیب سے اور اپنی کتاب سے دوری کو معاف فرما۔ اے اللہ زندگی کا جتنا حصہ بھی گزر گیا اس میں ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں تو سوائے سیاہی کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اے مولا کریم جو حصہ باقی ہے اسے روشن زندگی بنا دیجئے، اسے ایمان والی زندگی بنا دیجئے، اسے تقوی والی زندگی بنا دیجئے، پرہیزگاری کی زندگی بنا دیجئے۔ اے اللہ اپنی محبت و خشیت سے معمور زندگی بنا دیجئے۔ اے اللہ نبی کے عشق سے بھرپور زندگی بنا دیجئے۔ اے اللہ کتاب مجید سے قرآن کریم کے ساتھ تعلق اور محبت اور اتباع و اطاعت والی زندگی بنا دیجئے۔ اے مولا کریم ہر قسم کی گندگیوں سے ہمیں پاک صاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر گناہ ہمارے اندر موجود ہے جس نے ہمارے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے، اے اللہ سیاہ توا بنا دیا ہے۔ اے اللہ اسی وجہ سے ہمیں اب برا اچھا لگ رہا ہے، اچھا برا لگ رہا ہے۔ اے مولا حق باطل دکھائی دے رہا ہے، باطل حق دکھائی دے رہا ہے۔ اے اللہ آخرت نام کی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اے اللہ مرنے کے بعد کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ اے اللہ موت کی تیاری کا فکر ختم ہو چکا ہے۔ اے مولا دنیا کی راحت، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت، دنیا کی محبت، دنیا ہمیں کھا گئی۔ اللہ ہم عبد الدینار و درہم بن گئے، ہم عبد الدنیا بن گئے۔ جن کو نبی نے ہلاک اور برباد کہا تھا اسی ہلاکت و بربادی میں ہم پڑ گئے۔ اے مولا ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب کی عظمت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے اطاعت کا شوق نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی ایک ایک ادا پر قربان ہونے اور فدویت کی شان نصیب فرما۔ اے اللہ جس طرح آپ نے صحابہ کرام کے قلوب میں اپنے حبیب کی محبت ڈالی، اس کی کوئی جھلک رمق ہمارے دلوں میں بھی اے اللہ اپنے کرم سے پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں سب سے اچھے ہمارے نبی لگے، ایسا کر دیجئے مولا۔ ہمارے دل آپ کے ہاتھ میں ہے مولا۔ اللہ آپ ہمیں ہمارے نبی سے اچھا کوئی نہ لگے، ایسا کر دیجئے، اور ہمارے نبی سے زیادہ محبوب کوئی نہ ہو، ایسا ہمارے دلوں کو بنا دیجئے۔ اے مولا ہم بہت محتاج ہیں اس وقت میں، آپ نے نہیں تھاما، آپ نے نہیں سنبھالا تو ہم بہت دور نکل جائیں گے مولا، ہمارا لوٹنا متعذر ہو جائے گا اور مشکل بن جائے گا۔ اے مولا کریم آپ قیوم السماوات والارض ہیں، سورج کو تھامے ہوئے ہیں، چاند کو تھامے ہوئے ہیں، کہکشاں کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ پاک کروڑ ستاروں کو تھامے ہوئے ہیں، اس زمین کو تھامے ہوئے ہیں۔ اے مولا کریم ہمیں بھی تھام لیجئے، ہمیں بھی تھام کر سیدھے رستے پہ جما دیجئے، صراط مستقیم پہ کھڑا کر دیجئے۔ اے مولا ہمارے پیر ڈگمگانے نہ پائیں، ہمارے پیر پھسلنے نہ پائیں، مولا آپ ہماری مدد کیجئے۔ اللہ زمانہ بدل چکا، قیامت کی چال چل چکا،
اے اللہ ہماری بیٹیاں برباد ہو گئیں، ہمارے جوان تباہ و تاراج ہو گئے، کسی کام کے نہیں رہ گئے، نفسانی خواہشات اور نکمے جذبات کے شکار ہو گئے۔ اے مولا گندگیوں میں، نشے میں اور زنا میں مبتلا ہو گئے۔ اے اللہ کیا کیا ہوا؟ ہمارے نبی کو اللہ ہر بات کی خبر پہنچ رہی ہے، ان کا دل دکھ رہا ہے۔ مولا اپنے نبی کے دل کو راحت پہنچانے کے لیے ہم لوگوں کی زندگیوں میں سدھار پیدا کر دیجئے، ہماری معاشرت کو نیک بنا دیجئے، ہمارے اخلاق کو درست کر دیجئے، ہمارے جذبات میں پاکیزگی پیدا فرما دیجئے، ہمارے خیالات میں سدھار لائیے۔ اے اللہ ہم اچھا سوچنے والے بنے، نیک سوچنے والے بنے۔ اللہ آخرت ہماری آنکھوں کے سامنے کر دیجئے۔ اے اللہ قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے مولا کریم ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دوست نے پوچھا جلدی بوڑھے ہو گئے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا شیبتنی اذا الشمس کفرت، قیامت کے منظروں نے مجھے بوڑھا کر دیا اور مجھے میری جوانی چھین لی۔ اے مولا آج ہم بڑھاپے میں جوان ہو رہے ہیں، آخرت کو فراموش کر کے قیامت کے منظروں سے بے حس ہو کر۔ اے مولا ہمارے نبی جوانی میں بوڑھے ہو گئے قیامت کو سوچ سوچ کر۔ اللہ ہمیں قیامت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن میں تدبر کی توفیق عطا فرما، اپنی دی ہوئی خبروں کا یقین نصیب فرما، اپنے حبیب کی باتوں پر یقین نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا کی ہر خبر سچی سمجھتے ہیں، قرآن کی خبر پر یقین نہیں آ سکا، حدیث کی خبروں پر یقین نہیں آ سکا۔ اے اللہ ہر بے ایمان کی خبر پر یقین کرتے ہیں، ہر دھوکے باز کی خبر پر ہم یقین کرتے ہیں۔ اللہ قرآن پر یقین کرنے والا بنا دیجئے، آپ کی خبروں کو سچائی کے ساتھ قبول کرنے والا بنا دیجئے۔ اے مولا ہمیں آخرت کا احساس نصیب فرمائیے، آپ کے حضور حاضر ہونے کا یقین نصیب فرمائیے۔ اللہ وہ منظر ہماری آنکھوں میں ہمیشہ تازہ رکھیے جب آپ ترازو کھڑی کر کے ایک ایک عمل کو پوچھ رہے ہوں گے اور ایک ایک عمل کا حساب لے رہے ہوں گے۔ اے مولا اس دن کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ گناہوں سے نفرت نصیب فرما دیجئے، ہمارے اور گناہ کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ کر دیجئے۔ اے اللہ بے حسی کا خاتمہ کر دیجئے۔ اے مولا کریم ہمارے دل پتھر ہو گئے، اللہ ہمیں کسی چیز کا اثر نہیں، کیسی گستاخیاں ہو گئی، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اے اللہ کس طریقے کی زیادتیاں ہو رہی ہیں، مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، نبی پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ ہم زندہ ہوتے تو ہمیں احساس ہوتا، جن کے دل مردہ ہو گئے ہیں انہیں کس چیز کا احساس ہے، ان کے دلوں پر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ جس واقعے سے بجلیاں گرنا چاہی تھی اس واقعے پر ہمارے دلوں پر مکھی بھی نہیں گری۔ اے مولا کریم ہمیں کچھ بھی تو فرق نہیں پڑا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا رہنا سہنا، ہمارے گناہوں کے اندر ابتلا میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اے مولا اس بے حسی سے ہم آپ کی نجات چاہتے ہیں مولا۔ اللہ اس بے حسی کے عذاب سے بچا لیجیے، احساس نصیب فرما دیجیے، احساس نصیب فرما دیجیے، اللہ احساس نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنا کرم فرما دیجیے۔ اللہ ہم بدلنا چاہتے ہیں بدل دیجیے، اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں نیک بنا دیجیے۔ اے اللہ اس کی کوششیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اپنے نبی پر رحم فرما دیجیے، اللہ ان کی راحت کا سامان فرما دیجیے، اللہ ان کے روح مبارک کی سکون و فتوح کا سامان فرما دیجیے۔ مولا کریم کرم کا، رحم کا، نصرت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ اس امت کو تباہ ہونے سے بچا لیجیے، اس امت کے جوانوں کو تباہ ہونے سے بچا لیجیے۔ اللہ تمام نوجوان بچوں اور تمام نوجوان بچیوں کو عرش کے سائے میں جگہ حاصل کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ایسی خشیت، ایسا خوف، ایسا تقوی نصیب فرما دیجیے۔ اے مولا کریم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ پاک یہ جو دور دور سے، قریب سے، نزدیک سے، شہر سے، باہر سے لمبے لمبے سفر کر کے
ہم جمع ہو رہے جڑ رہے ہیں، اس جڑنے کو ایک رسم بننے سے بچا لیجئے، اس جڑنے کو ہماری زندگیوں میں صالح انقلاب کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ اس جڑنے کو ہمارے دلوں کے اندھیروں کے دور ہونے کا سبب بنا دیجئے۔ اے اللہ اس جڑنے کو ہماری آنکھوں کی پاک بازی کا سبب بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس جمع ہونے، جڑنے، کہنے سننے کو بہانہ بنا کر اپنے کرم سے ہدایت کا فیضان فرما دیجئے۔ اے اللہ ہدایت کاملہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہماری اور ہر مومن کی جملہ حاجات و ضروریات کو پورا فرما لیجئے۔ بیماروں کو صحت نصیب فرمائیے، مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد وعلى آلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔